السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسن صاحب، ڈاکٹر اویس بات کر رہا ہوں۔ میری پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی لیکن وہ کنیکشن کی وجہ سے لاسٹ ٹائم کال کٹ گئی تھی۔ اچھا، یہ لوگ نا اگر ان کے سامنے آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے کہہ دیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، انہوں نے پھر بھی اس کا اقرار نہیں کرنا۔ یہ لوگ ان کے وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پردے ڈالے ہوئے۔ تو اچھا سر، ویسے آج تو میرے کوئی 4-5 کوسچنز ہیں جو کہ کریٹیکل ہیں، آلدو میں کافی حد تک آپ کے ویڈیوز دیکھ کے الحمدللہ اپنا پوائنٹ آف ویو کافی چینج کیا ہے۔ کچھ ایک کوسچنز ہیں، 4-5 لیکن شارٹ کوسچنز ہیں، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ اچھا، ایک جو اہل تشیع کا یہ جو عقیدہ ہے نا قرآن پاک میں، بلکہ یہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ کمی ہوئی ہے، یہ تو فیکٹ ہے۔ اچھا، اس میں کہ جو آیات غائب تو کی ہیں لیکن جو موجودہ آیات ہیں، کیا ان میں بھی ٹرمنگ ہوئی ہے یا پھر قطع و برید کی گئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، صرف صحابہ کا بھی عقیدہ ہے نا۔ پہلے بات تو سے پوری فل بات کریں۔ شیعوں کا صرف عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا بھی عقیدہ ہے۔ موجودہ آیات کے متعلق ان کی ترتیب و ترتیب نزول نہیں ہے۔ اب اس آیات میں کٹنگ کی گئی ہے تو حذف کا مطلب یہی ہے نا کہ آیات میں سے کٹنگ کی گئی ہے۔ مطلب ایک جو آیت موجود ہے وہ اس کو بھی قطع و برید کر دیا گیا، ایک آیت کو میں پوری آیت مثلا اس آیت کے متعلق ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، روایت یہ ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تفسیر فرات میں خود بھی پڑھی ہے، پریویسلی میں جب تفسیر فرات کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں حضرت امام باقر علیہ السلام غالباً وہ فرماتے تھے کہ اس آیت کو خوب ایسے ہی پڑھا کرو، آل عمران و آل محمد علی العالمین۔ اچھا، یہاں پہ نا ایک کنٹراڈکٹری پوائنٹ نہیں ہو جاتا کہ ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ جو آپ کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے آپ کے محلے میں، گھروں میں جو کامن ہے، معروف ہو گیا، وہی آپ اس کی تلاوت کیا کرو اور اسی کو ختم قرآن میں پڑھا کرو، نمازوں میں پڑھا کرو، اور دوسری طرف یہ آیت تو کامنلی نہیں پڑھائی جاتی۔ لیکن میں وہ روایت دیکھ لوں، آپ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھا کرو، مجھے تو نہیں ہے اس طرح کہ میرے ذہن میں نہیں آتا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح پڑھا کرو۔ میں نے جو کہا ہے کہ اس میں یہ تھا محمد فرات میں لکھا ہوگا، میں دیکھتا ہوں ایک میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں یہ روایت اگر مجھے مل جاتی ہے میں بھی اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں عربی جانتا نہیں ہوں لیکن یہ جو اردو ٹرانسلیٹڈ میرے پاس ویرینٹ تھا اسی میں لکھا ہوا تھا، تفسیر فرات کوفی۔ جی جی، یہ ویسے کون سی سورت کی آیت ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم و ابراہیم و نوح و آل، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ میں تفسیر فرات کھول دوں؟ جی جی پلیز۔ تفسیر فرات الکوفی ہے، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 78 ہے۔ بھلے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع العلیم۔ ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ السلام نے کہا اس آیت کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا تھا، ان اللہ وآل محمد لیس یقرأ هكذا، ادخل حرف مکان حرف، وآل محمد وآل ابراہیم وآل عمران، آل عمران کو ہٹا کے اس کی جگہ آل محمد لگا دیا گیا۔ اس طرح نہیں پڑھا جاتا تھا، اس طرح پڑھا جاتا تھا۔ اس طرح نہیں، حکم نہیں ہے کہ اس طرح پڑھا کرو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا لیس یقرأ، اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے، اس طرح پڑھایا جاتا۔ ہاں، آل عمران نہیں تھا، وہاں پہ آل محمد تھا، یہ ہے اوکے حدیث ہے کہ آل عمران کی جگہ آل محمد تھا۔ اس کا میں ٹرانسلیٹ کر دوں نا، ایکوریٹ دقیق جو ترجمہ ہے یہ ہے، اس آیت اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ ہے آیا اس طرح قال سمعت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام آیا کو اس طرح پڑھتے تھے، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، قلت لیس یقرأ هكذا، میں نے پوچھا کہ آیا کو اس طرح نہیں پڑھتے لوگ، قال ادخل حرف مکان حرف، تو انہوں نے کہا لفظ بدل دیے گئے، اس آیا میں لفظ بدل دیے لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، آل محمد کی جگہ آل عمران ڈال دیا۔ اچھا، یہ بولا ہے انہوں نے، اس میں نہیں ہے کہ تم اس طرح پڑھو، جن لوگوں نے ترجمہ کیا آپ جو پڑھ رہے ہیں نا وہ اس طرح، شاید یہ اور حدیث ہو یہ غالباً، کیونکہ میں نے ایگزیکٹلی اصل میں خود ہی ابھی تلاش کر رہا تھا کہ وہ پیج میں ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ مجھے ابھی ملا نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ میں ڈاکٹر اسرار کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کانکوبائنز کے بارے میں جو لونڈیاں ہیں اس کے بارے میں اتنا کوئی عجیب و غریب قسم کا عقیدہ تھا جو نا مطلب دین کے بڑا منافی لگا تھا، کہ وہ ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ایمان والوں کے لیے کہ جن عورتوں سے تمہارے والدین نے نکاح کیا تم ان سے نکاح نہیں کرتے، لا تنکحوا النساء ما نکحوا آباؤکم، اگر اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، میں شاید آیت تھوڑا ایک دو لفظ اوپر نیچے پڑھ رہا ہوں، مطلب اس طرح کہ جن سے آپ کے باپو نے نکاح کیا ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو ڈاکٹر اسرار ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو لونڈیاں ہیں یہ دو میں آتی ہیں کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ وراثت میں تقسیم ہوتی ہیں، تو اس میں اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت کا مطلب نہیں، اگر کسی لونڈی کے ساتھ کسی شخص نے نکاح کیا ہے نا، نکاح کیا تو اس کے فرزند اس کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ اگر نکاح ہے۔ اچھا، اور ابھی میرے پاس اس پہ کوئی خاص ریسرچ نہیں ہے، جو ذہن میں آ رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ولی اگر آپ لکھ دیتے مجھے ای میل کر دیتے کہ یہ سوال کرنے ہیں نا، تو بعض سوالات خاص ہوتے ہیں تو ان میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ابھی جو ذہن میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کسی نے دخول کیا کسی عورت تو وہ اس کے فرزند کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اب وہ آپ کو جو ہے اگر کوئی شخص اس کا بیٹا ہے، یعنی
وہ یہ کنیز کے ساتھ اس نے شادی کی اور کنیز سے اس کی اولاد ہے، تو وہ کنیز خود بخود آزاد ہو جاتی ہے. یعنی وہ جو ہے ام الولد کہتے ہیں، ام الولد جو ہے وہ مثلا بیٹا جو ہے، بیٹا خود کنیز کا فرزند ہے، اس کی ماں جو ہے اس کے وراثت فوراً اس کے ارث میں آ جاتا ہے، ارث میں آ جاتا ہے، وہ بیٹے کے حق سے وہ آزاد ہو جاتی ہے اگر اس کنیز کا کوئی اولاد ہے، فرزند ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو وہ ملکیت میں تو چلی جاتی ہے اس کے وارثین کے، لیکن اگر اس سے شادی ہے تو عمومات میں یہی ہے کہ اس کے ساتھ اب اس کے متعلق کوئی خاص حکم ہو تو مجھے نہیں معلوم، وہ مجھے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میں وداؤٹ میرج جو ریلیشن شپ قائم کیا جاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ فردر اس کے لیے مجھے دیکھنا ہوگا، اس کے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے بھائی، اس کے متعلق مجھے دیکھنا ہوگا، مراجعہ کرنے کی ضرورت ہوگی. تیسرا کوشچن تھا بدا کے بارے میں. یہ میں وکی شیعہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ جو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ معصومین سے بھی نہ کسی خاص وقت کے لیے نہ چھپا کے رکھتا ہے اور وقت پہ ظاہر کرتا ہے. اچھا، اس میں نا کچھ روایات یہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے ان کی امامت کا اعلان کر دیا تھا، اور بعد میں جب ان کی امامت کا اعلان نہیں کرتا بھائی، یہ بکواس ہے، یہ بکواس ہے. امامت کا اعلان نہیں کیا تھا وہ، نہ ویکیپیڈیا میں لکھا ہے، نہیں نہیں اس طرح نہیں. امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے، بات سنیں بھائی، علم غیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے 73 حروف ہیں، اس میں سے 72 انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا ہے. ایک حرف ہے اس کا اللہ کے پاس، وہ کسی سے اس کو ظاہر نہیں کرتا. یہ ہے علم غیب جو اللہ کے لیے مخصوص ہے. اور پھر اجازت دیں بات کرنے کی، اور پھر جو مقدرات بن جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی لوگوں کے موت آ جاتا ہے، حیات ہو جاتے ہیں، کسی کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو یہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور اس کا علم ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس ہمیشہ تجدید ہوتی ہے، اس کی تجدید ہوتی ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسماعیل کے امامت کا اعلان نہیں کیا تھا. یہ نہ ویکیپیڈیا میں ہے، نہ ویکی شیعہ میں ہے. اگر ویکیپیڈیا میں ہے تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کسی اور نے لکھ دیا ہے. شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے ویکیپیڈیا میں، ویکی شیعہ میں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں. ان کے متعلق بدعہ حاصل ہوا ہے. بدعہ اس طرح حاصل ہوا ہے کہ لوگ توقع کرتے تھے کہ امام علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ امام علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، تو امامت انہی کو ملنی ہے. لوگ یہ توقع کرتے تھے. پھر اللہ کی جانب سے ظاہر ہوا کہ یہ امام نہیں ہے، یہ مر گیا، امام علیہ السلام کی زندگی میں مر گیا. بدعہ یہ ہے، لیکن امام علیہ السلام نے ان کی امامت کا اظہار نہیں کیا تھا کہ یہ میرے بعد امام ہوں گا. جی.